مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جو لوگ ڈی جے وغیرہ بجاتے ہیں اور اگر مسجد کا امام کچھ نہیں کہے تو کیا حکم ہے، اور اگر اس امام کے پیچھے ہم نماز پڑھیں تو کیا نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ آپ جواب ضرور دیں، میں آپ کے جواب کا انتظار کروں گا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرے بھائی نے سوال کیا ہے، جو لوگ ڈی جے وغیرہ بجاتے ہیں اور امام صاحب کو معلوم ہے، کسی نے خبر دے دی کہ امام صاحب فلاں گھر پہ یا فلاں جگہ پر ڈی جے وغیرہ بجائے جا رہے ہیں، وہاں ناچ گانے کیے جا رہے ہیں، آتش بازیاں کی جا رہی ہیں اور امام کچھ نہیں کہہ رہا ہے، تو اس امام کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے، یعنی بہتر ہے، یا پڑھنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ انشاءاللہ آج میں اس ویڈیو میں آپ کو پورے طریقے سے مسئلہ سمجھاؤں گا اور بتاؤں گا کہ جو لوگ ڈی جے بجاتے ہیں ان کا کیا انجام ہوگا، اور جو امام ان کاموں کو نہیں روکتا ہے ان اماموں کا کیا حال ہوگا۔ ویڈیو میں بنے رہیں۔ چینل پہ آپ پہلی مرتبہ تشریف لائیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، اپنے دوستوں احباب میں اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ان دوستوں کو زیادہ کریں جن کی ابھی شادیاں نہیں ہوئی ہیں۔ آج کل ایسا ہو رہا ہے نا کہ شادیاں ہو رہی ہیں تو لوگ ڈی جے وغیرہ منگوا کر کے اس میں رات کو گانے وغیرہ بجا رہے ہیں، اور لڑکیاں، ماں بہنیں 70 80 سال کی بڑھیوں تک ناچ رہی ہیں، 60 سال کی، 30 سال کی، 35 سال کی، سب جتنی بھی عورتیں ہیں، بڑھیاں ہیں، جوان ہیں، جن کو چلنا تک ڈھنگ سے نہیں آتا، وہ اس پہ کود رہے ہیں جا کے۔ کیا ہوگا آپ کا؟ یہ کبھی سوچا ہے؟ کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ ہمیں مر کے قبر میں بھی جانا ہے؟ کبھی انسان یہ نہیں سوچتا کہ ہمیں مرنا بھی ہے، کبھی یہ نہیں سوچتا کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، کس مقصد سے، کس لیے پیدا کیا ہے۔ آج انسان کھانا وغیرہ کھاتا ہے، دنیا کی محبت میں مصروف رہتا ہے، گھر میں آیا لیٹ گیا اور یہ بھول گیا کہ ہمیں مرنا بھی ہے، مرنے کے بعد قبر میں جانا ہے، قبر میں ہم کس حالت میں ہوں گے؟ کیا ایسی حالت میں ہوں گے ہم نے ڈی جے پہ ناچے ہوئے ہوں گے، گانے سنے ہوں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو لوگ گانے سنتے ہیں اور گانوں کو گایا کرتے ہیں تو وہ لوگ کل میدان محشر ان کے کانوں میں شیشہ پگھلا کے ڈالا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ کبھی سوچا ہے؟ کبھی آپ نے کسی علماء کے منہ سے اگر سنا بھی ہے؟ آپ لوگ تقریروں سے دور ہیں، بیانات سے دور ہیں، مسئلے مسائلوں سے دور ہیں، کوئی اگر عالم دین آپ کو سمجھا رہا ہے، اگر وہ اس کام کے لیے روک رہا ہے تو آپ لوگ اس سے دشمنی مول لے لیتے ہیں، آپ اسے برا ماننے لگتے ہیں، اس کے دشمن بن جاتے ہیں آپ۔ تو یاد رکھ لیں، جب تک دنیا میں سنی صحیح العقیدہ ہیں تو آپ کو سمجھاتے رہیں گے، بتاتے رہیں گے۔ نہ جانے کتنے ایسے نوجوان ہمارے لڑکے ہیں، نوجوان بھائی ہیں، میرے ایسے تھے جو شرابی تھے، آج وہ اسلام انہوں نے قبول کیا اور سچی پکی توبہ کی، آج پنجہ گانا نمازی ہو گئے، دنیا داری سے مطلب ختم کر دیا، کیا ہے دنیا کیا نہیں انہوں نے ختم ہی کر دیا بالکل۔ بس انہوں نے اپنا پورا دھیان اللہ کی طرف لگا لیا، اپنا سب کچھ مدینے والے پہ قربان کر دیا۔ آپ یاد رکھ لیں، جب آپ گانا بجاتے ہیں نا، اپنے گھر میں ڈانس پارٹی بلواتے ہیں، باہر سے نچنیوں کو بلاتے ہیں، لوگوں کو نچاتے ہیں، رشتہ داروں کو نچاتے ہیں، تو اس سب کے گناہ گار آپ لوگ ہیں۔ یاد رکھ لیں، جب آپ یہ کام نہیں کریں گے، ڈی جے نہیں منگائیں گے تو کوئی ناچنے والا موجود ہی نہیں ہوگا۔ اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ہمارے دوست کی دلی خواہش ہے، تو کبھی دوست نے یہ کہا کہ بھائی نماز پڑھ لے، تو تو نے اس کی دلی خواہش پوری کی؟ کبھی تو نے نماز پڑھی؟ کبھی پنجہ نمازی بنا؟ کبھی اللہ سے تو نے توبہ کی؟ کبھی تو اللہ کی بارگاہ میں ایک آنسو کا قطرہ تو نے بہایا؟ نہیں، بس جو شیطانی کام ہوں گے اس پہ آپ دوست کا کہنا مانیں گے، اس کی خوشی کی خاطر وہ کام کریں گے جو اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرتا ہے، وہ کام نہیں کریں گے جو اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرتا ہے۔ تو میرے بھائی، کون سی دنیا میں جی رہے ہو؟ اس دنیا کے چکر میں پڑے ہو تم، جو ایک دھوکہ ہے، جو آزمائش کا ایک ذریعہ ہے، اس کچھ نہیں ہے، جو بنا ہے وہ فنا ہے۔ تو یاد رکھ لے، جس گاؤں میں، جس شہر میں، جس علاقے میں دنیا بھر کی بات کر رہا ہوں میں، بری لگے تو مجھ سے کانٹیکٹ کریں، مجھ سے بات کریں۔ جس علاقے میں ڈی جے بجائے جا رہے ہیں، شادیوں میں، نکاحوں میں، کہیں بھی اگر ڈی جے بجا رہے ہیں اور مسجد کا امام کچھ نہیں کہہ رہا ہے، مسجد کے امام سے خبر پہنچی کہ امام صاحب وہاں پر ڈی جے وغیرہ بجا رہے ہیں اور امام اس لائق نہیں ہے کہ انہیں منع کر سکے۔ بہت سے اماموں کو تو میں نے دیکھا کہتے ہیں ارے حضرت جیسی دال روٹی چل رہی ہے تو چلنے دو۔ تو میرے بھائی، دال روٹی کے چکر میں اسلام کی دھجے اڑا رہے ہو، تو ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ جس کا
یہ خیال ہو کہ بھائی معاملے میں کوئی انسان کچھ بھی کرے، کوئی کچھ بھی کرے تو اس پہ جب فرق نہیں ہے تو بھائی اس کے جب عقیدے یہ ہے کہ شریعت پہ جو بھی انسان جو بھی کچھ کر رہا ہے، صحیح کرے غلط کرے سب صحیح ہے اس کی نظر میں، تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہی نہیں ہے۔ تو یاد رکھ لیں کہ جو امام ہوتے ہوئے، عالم ہوتے ہوئے انسان اگر ہاتھ سے روک سکتا ہے ہاتھوں سے روکے، زبان سے کہہ کے روک سکتا ہے تو زبان سے روکے، ورنہ اس کام کو غلط جان کر، حرام سمجھ کے دل میں اس کو برا جانے، یہ تو کر سکتے ہو۔ اور جب آج کل نکاح ہو رہے ہیں، ایک دن پہلے ڈی جے بج رہے ہیں، آج کل تو بہت سے علاقے ایسے ہیں ہمارے علماءوں نے اس جگہ پر نکاح پڑھانا بند کر دیا ہے، بہت اچھا کام ہے، انشاءاللہ بہت جلد میں چاہتا ہوں یہ پوری دنیا میں پھیلے اس طریقے کا جو یہ فتویٰ جس نے بھی دیا ہے بہت بہتر ہے۔ اور یہ فتویٰ میں بھی دیتا ہوں کہ اگر جس گاؤں میں ڈی جے وغیرہ، لڑکی کی شادی ہو لڑکے کی شادی ہو، میں اس چیز پہ فتویٰ دے رہا ہوں، اور اس گاؤں میں اگر مسجد ہے اور امام ہے، اگر امام سے کہا جا رہا ہے کہ حرام کام ہو رہا ہے، آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ اپنی لینگویج میں سمجھائیں، اسلام کے بارے میں نہ بتائیں، کچھ سمجھ میں آ جائے جو حرام سے بچ کے حلال کی طرف آ جائیں، حق کو سمجھ جائیں، برے کو سمجھ جائیں کہ برا کیا ہے اور سچ کیا ہے، حق کیا ہے۔ اور امام منع کر رہا ہے کہ بھائی ہمیں اپنی امامت تھوڑی گوانا ہے، ہمیں یہاں سے نکلنا تھوڑی ہے، تو اس امام کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ تو اسلام کا برا چاہ رہا ہے۔ اور اگر امام کو خبر نہیں ہے چیز کی کہ گاؤں میں کیا ہو رہا ہے، کچھ بھی خبر نہیں ہے، تو اس امام کے پیچھے کوئی بھی حکم شرع نہیں ہے، آپ بلا قرائت اس کے پیچھے نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، اس سے بول چال بھی رکھ سکتے ہیں۔ اور جو امام سوچتے ہیں کہ ہماری دال روٹی چل رہی، کوئی شراب پی رہا ہے پینے دو، کوئی مسجد میں آ کے شراب پی رہا ہے تو پینے دو، کوئی شرابی مسجد میں آ رہا ہے تو اسے آنے دو، اور اگر کوئی گستاخ رسول ہے ہونے دو، تو اسے کوئی مطلب نہیں، تو ایسے انسان کے پیچھے نماز پڑھنا درست نہیں بلکہ جائز نہیں ہے، یاد رکھ لیں۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔ جو لوگ ڈی جے بجاتے ہیں نا، قبر میں ان کا ایسا باجا بجائیں گے، منکر نکیر وہ یاد رکھیں گے، ان کی عقل ابھی جو ہے ماری گئی ہے، جب ان کی عقل واپس آئے گی جب تک وہ قبر میں پہنچ چکے ہوں گے، پھر یاد کریں گے جو ہمیں علماءوں نے سمجھایا تھا، کاش کہ ہم اس پہ عمل کر لیتے۔ اللہ پاک ہمیں حق سننے کی، حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے، ان حرام کاموں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، شریعت مطہرہ کا پابند بنائے۔ ویڈیو اگر آپ نے اچھی طریقے سے دیکھ لی ہو اور سمجھ میں آ گئی ہو تو آپ اپنے دوست و احباب میں جن کی شادیاں نہیں انہیں بھی شیئر کریں، چینل سے وابستہ ہو جائیں، یعنی سبسکرائب کر لیں، اور بیل آئیکن ضرور دبا لیں، جب بھی ہم ویڈیو اپلوڈ کریں سب سے پہلے اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔